تو کہتے ہیں صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا صدیق میں قربان جاؤں تیری وفاداریوں پہ، آج اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، یہ پوزیشنیں بدلتے رہتے ہو۔ صدیق نے تڑپ کے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہیں دائیں سے دشمن حملہ کرے گا تو میں دائیں چلتا ہوں، اچانک بجلی کی طرح خیال گھومتا ہے کہیں بائیں سے کوئی تیر تلوار نیزہ نہ آ جائے تو میں بائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں سامنے کوئی تیر نہ مار دے، یا رسول اللہ سینہ آگے کر دیتا ہوں، یا رسول اللہ کبھی خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے کوئی آپ پر وار نہ کر دے، میں پیچھے چلتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اس بے چینی کا سبب یہ ہے کہ آج اللہ نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز کا محافظ اور امین مجھے بنایا ہے، کاش صدیق کی ایک نہیں 100 جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے محمد مصطفیٰ کے دفاع پہ قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ غار میں پہنچے، میں اختصار کے ساتھ اشارات میں بات لے کے چل رہا ہوں، تو قرآن مجید اس منظر کو بھی پھر ہمیشہ کے لیے اپنے اوراد کا حصہ بنا لیا کہ جب حضور غار میں پہنچے، صدیق اکبر اور حضور کی عمر تقریباً برابر تھی، تقریباً 1.5 کا شاید فرق ہوگا۔ تھکے تو عمر ابوبکر بھی سن تے تھکے ہوئے حضور بھی سن، تھکاوٹ تو ہوتی ہے، اور صرف یہ جسمانی تھکاوٹ نہیں تھی، یہ ذہنی تھکاوٹ بھی تھی، خوف کے سائے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، قیامت تک یہ امت صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکے گی۔ کہا یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ، میں اتنے چڑھدا غارے میں صاف کردہ ہوں، کوئی موزی چیز آپ کو ڈس نہ لے۔ سارا غار صاف کیا، پھر کندھوں پہ سواری کی طرح کندھوں پہ اٹھا کے محمد الرسول اللہ کو غار میں پہنچایا۔ اور یہ اعزاز میرے مطالعے، میرے علم کے مطابق کسی کے قسمت میں مقدر میں نہیں ہے کہ سوائے صدیق اکبر کے کندھوں کے محمد الرسول اللہ نے کسی کی سواری کی ہے۔ غار میں پہنچے، کہتے کپڑے پتھر رکھ کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی بچ گیا تھا۔ صدیق اکبر نے ایڑی وہاں رکھی، پہلو دراز کر دیا، ٹانگیں پھیلا دی، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ آج کیسا منظر تھا، حضور محو استراحت ہو رہے تھے، اور صدیق کی جھولی، صدیق کی گود، صدیق کا ران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیے کا کام کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں سمجھیے کہ یہاں گود میں حضور کا چہرہ ہے اور صدیق کا اوپر چہرہ ہے، اور وہ لمحے بھی کیا لمحے کہ صدیق نے کس قرب سے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ ویسے تو حضور کا چہرے کا نور اتنا تھا کہ صحابہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، سوائے صدیق کے، کہتے ہیں جرت نہیں ہوتی تھی، جلال اتنا تھا۔ لیکن ویسے ہی اللہ نے آج موقع ایسا دیا تھا کہ صدیق اور حضور کے چہرے میں فاصلے سمٹ گئے تھے، نہ جانے کتنے گھڑیاں اس حالت میں گزاری ہوں گی۔ اچانک آنسو، موٹا سا آنسو گرتا ہے، اور رحمت عالم کے چہرے پر صدیق کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچانک حضور کی آنکھ کھلتی ہے، فرمایا صدیق کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ کسی موزی چیز نے ڈس لیا ہے، بچھو نے ڈنگ مارا تھا جس سوراخ میں اپنی ایڑی رکھی تھی، اللہ کے رسول نے لعاب رکھا اور وہ درد کافور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی منظر کو دشمن تلاش کرتے کرتے صدیق اور حضور کے پیچھے آئے، پہاڑی کے دہانے پر، غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اور صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ پاؤں کی طرف دیکھیں گے پکڑے جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو دو اور تیسرا ان کے ساتھ خدا ہے۔ اور اللہ نے پھر ان الفاظ کو قرآن میں یوں بیان کیا، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکال دیا تھا مکے سے، ثانی اثنین، ثان دو کا دوسرا صدیق تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر صدیق، ان اللہ معنا، رب ساڈے نال ہے، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے پھر ان پر اطمینان طاری کر دیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر ان فرشتوں سے اللہ نے مدد کی جو نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا، انہوں نے کہا تھے کون